صدقات و خیرات میں جو دوسری گڑبڑ، دوسری بدعت کرتے ہیں، دوسری بدعت، پہلی بدعت تو میں نے آپ کو بتائی، وہ کیا ہے؟ صدقے کے بکرے، جس کا اسلام میں کوئی تصور، جانور گوشت کھلا سکتے ہیں آپ، کسی بھی طریقے سے کھلا سکتے ہیں، خرید کے سستا پڑ رہا ہے خرید کے کھلا دیں، اور پیسے، بہترین چیز تو پیسے دینا ہے۔ دوسری چیز، لوگ صدقات و خیرات میں جو گڑبڑ کرتے ہیں، وہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں کہ ہر بھکاری کو مستحق سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بھیک مانگنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں جگہ جگہ فٹ پاتھوں پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اور ایک لنگر تقسیم ہوتا ہے جس میں دنیا کھا رہی ہوتی ہے بیٹھ کے کھانا۔ اس میں یہ فرق نہیں ہو سکتا کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مستحق نہیں ہے ان میں کام چوری کی عادت پڑتی ہے۔ ملک آپ کا پہلے ہی تنزل کی طرف جا رہا ہے، محنت نہیں ہے۔ اب مفت میں اگر ایک آدمی کو گھر بیٹھے کھانا ملنا شروع ہو جائے گا، اسے پتا ہے کہ وہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے، مجھے پیٹ بھر کے اچھی طرح سے 2 ٹائم وہاں مرغے مل جائیں گے، وہ کیسے محنت کرے گا؟ قد اور طلب کا ایک قانون ہے، اکنامکس پڑھنے والے طلبہ جانتے ہوں گے۔ جس چیز کی طلب ہوتی ہے، جس چیز کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ اگر آپ مفت میں لوگوں کی وہ طلب پوری کرنا شروع کر دیں تو اس کی ویلیو خود بخود کم ہو جائے گی۔ کھانا انسان کی ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ اگر مفت میں آپ دسترخوان لگانا شروع کر دیں اور ہر ایک کو کھلانا شروع کر دیں تو ہماری قوم میں سوائے سستی اور کاہلی اور بے روزگاری کے اضافے کی اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کوئی تمہارے گھر میں کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی برتن ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جسے بیچا جا سکے، فروخت کیا جا سکے، وہ لے آؤ۔ صحابی گئے اور ایک پیالہ لے کر آئے، پیالہ۔ اس پیالے کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ علیہ السلام کا مقصد تھا پہلے یہ پیالہ بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرو، یہ بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگائی، کون ہے جو اس پیالے کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو 1 درہم سے زیادہ میں خریدے گا؟ ایک صحابی نے فرمایا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ 2 کے بعد مزید بولیاں لگنا بند ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ 2 درہم میں فروخت کر کے ان صحابی کو پکڑا دیا۔ تو دیکھیے صحابی کو تو خیال آنا چاہیے کہ میں تو ایک پیالے سے بھی گیا، میں تو آیا تھا مانگنے کے لیے، روٹی کے لیے، اور گھر میں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا وہ بھی بکوا دیا۔ کیوں بکوایا؟ مستقل آمدن کا انتظام کیا جا رہا ہے، مستقل۔ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کھلا کے بس جاؤ، اب کل کسی اور سے بھیک مانگنا، پرسوں ابو بکر کے دروازے پہ جانا، ترسوں عمر کے دروازے پہ جانا، اور پھر فلاں کے دروازے پہ جانا، بھیک مانگتے رہنا ساری زندگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ 2 درہم میں بکوایا اور 2 درہم ان صحابی کو پکڑائے۔ ہم اور آپ ہوتے تو 1 درہم اپنے پاس رکھتے مشورے کے، صحیح ہے نا، اور 1 اس کو دیتی، ٹھیک ہے نا۔ مشورہ آج کل پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہماری اور آپ کی ذہنیت کچھ تھوڑی تھوڑی یہودیوں والی ہے کہ ہر چیز پہ پیسہ ملنا چاہیے، کاروبار کا مشورہ تو اس پہ بھی پیسے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم ان صحابی کو دیے اور فرمایا جاؤ اس سے کلہاڑی اور دستہ خرید کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے اور 2 درہم میں کلہاڑی اور دستہ خرید کے لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستہ، کلہاڑی کی جو درانتی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس میں اپنے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج ہم کسی غریب کو ایسا مشورہ دیتے ہیں؟ ہر ہٹا کٹا بھکاری جھوٹا، 99.99% یہ بھکاری کذاب اور دجال ہے۔ یاد رکھیں، یہ میں مشاہدہ اور تجربہ کر کے کہہ رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کر رہا سب، اور یہ سب پہ الزام بھی نہیں لگا رہا۔ 0.001% صحیح بھی ہوتے ہیں، بلکہ جتنے صفر چاہیں آپ لگا لیں، بہت ہی تھوڑے صحیح ہوتے ہیں۔ ان میں ایسے ایسے بھکاری میں نے دیکھے، اتنا روتے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر، آدمی حیران ہوتا ہے یہ جھوٹ موٹ اتنا رو کیسے؟ نہ پیاز ہے اس کے پاس، نہ گلیسرین ہے جو آنکھوں میں لگائے،
रो कैसे रहा है कम वक्त। अभी मैं वक्त नहीं है, वरना मैं अपने वाकयात सुनाता कि मैं इन भिखारियों के घर तक पहुंचा हूं। कितने कितने भिखारी जिनको मैं समझा ये तो वाकई मुस्तहिक है। तफ्तीश करते करते, और तफ्तीश से मेरी नीयत ये थी कि अगर ये मुस्तहिक है तो 10-20 रुपए से इसकी जरूरत पूरी नहीं होगी। मुझे चाहिए इसका घर जाके देखूं और देखूं वाकई ये मुस्तहिक है तो मैं इसके लिए कोई मुनासिब रोजगार का इंतजाम करूं। मौका मिला तो मैं आवाम से चंदे की अपील करूं कि भाई ये बेचारा गरीब मिस्कीन है, इसको एक ठेला लगवा दो, इसको दुकान खोल के दे दो, चंदा करो, और फिर वो वहां बैठा नजर आए, हमें कुछ मेहनत करता हुआ नजर आए, हमारा भी दिल खुश हो, चलो एक मुसलमान के रोजगार का हमने इंतजाम कर दिया। कम बहुत एक भी ऐसा नहीं नजर आया जो इस काम पे आमादा हुआ। वो कहता है कि नहीं, आज इस तरह से पैसे मिले, कल भी इसी तरह से मिलने चाहिए मुझे। अव्वल तो मुस्तहिक होते, गुर्बत होती नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, 2 दिरहम है, जाओ इससे कुल्हाड़ी खरीदो और जंगल से लकड़ियां काट के बेचो। लकड़ी तो हर एक काट सकता है। वो सहाबी गए, लकड़ियां काटते रहे और बेचते रहे। शाम को जब आए हैं तो 4 दिरहम कमा चुके थे। कितने? 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इन 2 दिरहम से घर की जरूरत पूरी करो, आटे दाल का बीवी बच्चों के लिए इंतजाम करो। और अभी मुझे पूरी हदीस याद नहीं है, बाकी 2 दिरहम शायद उसी में लगवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।